إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ سورۃ النور کا پہلا رکوع اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اگلا حصہ اس کی تفسیر ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تفسیر اس کی باقی تھی، تو ابھی دوسرا حصہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ زنا کرنے والا مرد جو ہے وہ اپنے لیے زانیہ عورت کا ہی انتخاب کرتا ہے، اور زانیہ عورت کو پسند ہوتا ہے کہ اس کا نکاح بھی اسی طرح کی عورت کے ساتھ ہو، اور یہ مومنوں پر حرام ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ پسند اسی کو کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ حرام کر دیا۔ مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی زانیہ عورت سے نکاح کرے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ عورت فاحشہ ہے، بدکار ہے، اس کے چال چلن درست نہیں ہے، اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنا نہ اپنی اولاد کا۔ اور اسی طرح جو زانی مرد ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن یا کسی بھی اپنے رشتہ دار کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو خصوصاً اس پر توجہ دینی چاہیے۔ پچھلے لیکچر میں بھی اس پر بات کی تھی میں نے کہ بسا اوقات خصوصاً خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل بچیوں کے رشتے کے معاملے میں والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور پہلے تو رشتہ ملتا نہیں، مل جائے تو پھر جو ہے وہ دیکھتے نہیں، صرف آج کل جو ہے وہ دنیا دیکھی جاتی ہے، مال ہے، پیسہ ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتلائی اور سمجھائی تھی کہ آپ نے دین دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے، کردار دیکھنا ہے۔ اپنی دیندار بچی کے لیے، با کردار بچی کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کریں۔ اور ایسی پھر جو زنا میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں، لڑکا اگر زنا کاری میں برے عادتوں میں ملوث ہے اور آپ کی بچی نیک ہے، مومنہ ہے، پاک دامن ہے، اور ایسی پاک دامن کو اس کے جو کرتوت اور اس لڑکے کے جو ہتھ کنڈے ہوں گے نا، ان کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا، اور یہ جا کر وہاں پہ پھر بہت خوار ہوگی، ذلیل ہوگی، اور آگے نسلیں جو ہوں گی وہ بھی، یا تو بسا اوقات بچی جو ہے وہ پریشان ہوتی رہتی ہے جب پتہ چلتا ہے اس کو اپنی خامند کی حرکتوں کا، اور والدین کو بھی نہیں بتا سکتی۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ بچی بھی اسی طرح کی بن جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے جس طرح شوہر ہے، جس لائن پہ وہ چلا ہے یہ بھی اسی لائن پہ چل پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے جیسی با اخلاق عورت کا انتخاب کرے اور اپنی بچی کا نکاح جو ہے پاک دامن مرد کے ساتھ کرے۔ اس پر ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو جو اس کی صلاحیت ہوتی اس کے مطابق ذمہ داری اس کو دیتے تھے۔ اس کی صلاحیت کے مطابق آپ نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ یہ مکہ کی قید سے، مکہ کی جیل سے جہاں پر مسلمان قید تھے، اور مسلمانوں کو قید سے یہ رہا کر کے آتے تھے، رات کو جاتے، چھاپا مارتے اور مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لاتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح یہ گئے قید سے چھڑانے کے لیے مسلمانوں کو، تو یہ رات کو ابھی دیوار کے سائے میں تھے، دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، تو دیوار کے سائے کے ساتھ ان کا سایہ بھی چل رہا تھا۔ تو وہاں مکہ میں ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت، جس کا نام اناق تھا۔ اناق نے ان کو دیکھ لیا۔ یہ حضرت ابو مرثد الغنوی اسلام لانے سے پہلے ان کا بھی اس بدکارہ عورت کے ساتھ تعلق تھا، تو اس نے اس کے حضرت مرثد کے سائے سے اس کو پہچان لیا، سایہ چلتا ہوا دیکھا اور اندھیرے میں کہا مرثد ہو؟ انہوں نے بھی پہچان لیا کہ فلاں عورت ہے، ہاں میں مرثد ہوں۔ تو عورت کہنے لگی تو پھر خوش آمدید، ویلکم، آؤ میرے ہاں رات گزارو۔ اس کو کیا مسلمان ہو گیا ہے یا نہیں ہے، بدکار عورت کو اور کسی چیز کے سے غرض نہیں ہوتی، اس کو صرف اپنی بدکاری سے غرض ہے، اس کی شہوت پوری ہو تو اس کو کوئی اور پرابلم نہیں ہے۔ اس نے کہا آؤ پھر میرے ساتھ رات بسر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو مرثد کہنے لگے دیکھیں نا، ایمان جب آتا ہے، دل سے جب توبہ کی تو پھر گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے مقابلے میں جو تکلیف آ رہی ہے، گناہ کی طرف نہیں جانا، تکلیفیں انہوں نے برداشت کر لی۔ کہا اللہ نے زنا حرام کی ہے، تمہیں نہیں پتا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ زنا حرام ہے،
اب یہ بھی دیکھیں کہ ایسی جب ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا، دوستیاں جب ایسی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی خاطر جان قربان کرنے کے اگرچہ دعوے ہوتے ہیں، لیکن ذرا سا اپنے مفاد سے جب لائن ہٹتی ہے نا تو پھر وہی ان کو دشمن لگنے لگتا ہے۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا اور میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس نے شور مچا دیا، کہا میرے ساتھ آتے ہو ٹھیک، ورنہ شور مچا دوں گی۔ شور مچا دیا اس نے، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کہا یہ بندہ ہے جو تمہارے جو ہے قیدی لے کے جاتا ہے۔ پتہ تو چل گیا قیدی اٹھانے آیا ہے، لیکن پہلے نہیں شور مچایا، کہا کہ آؤ میرا کام پورا ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تمہیں بھی چھپا دوں گی، کسی کو نہیں کہوں گی۔ اب دیکھیں صحابی رسول پکا ایمان تھا، اندر اور باہر سے ایک تھے، کہ انہوں نے دوغلی پالیسی نہیں کی کہ وہاں قیدی اٹھانے تو ویسے آتے تھے، یہ کام بھی شروع کر دیتے، اس کو اپنی صاحب کا جو ایکس فرینڈ تھی اس کو بھی ملتے رہتے اور قیدی بھی اٹھاتے رہتے۔ نہیں، ایسے کام نہیں کیے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ اندر اور باہر سے ایک ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بدکاری بھی کرتا رہے، زنا بھی کرتا رہے، غلط راستوں پہ بھی جاتا رہے اور مسجد میں بھی آتا رہے، دینداروں کے ساتھ بھی دوستی ہوں اور غلط کاریوں کے ساتھ بھی اس کے یرانے ہوں، موبائل اور نیٹ پہ غلط رابطے ہوں، اور مجلسوں، دین کی مجلسوں اور محفلوں میں بھی آ رہا ہو۔ ایسا بندہ منافقت کے درجے میں آتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اندر اور باہر سے ایک ہو، جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا کرے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، چاہے اس کا کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ تو عورت نے شور مچایا، لوگوں نے آ کر پکڑ لیا، نہیں پکڑا نہیں، یہ بھاگے اور کہتے ہیں میں بہت دور بھاگا، 7-8 بندے پیچھے تھے، اور آگے جا کر ایک گڑھے میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ رب العالمین نے بچایا کہ وہاں اس گڑھے تک بھی وہ لوگ آئے ڈھونڈنے کے لیے، اور وہاں آ کر انہوں نے پیشاب کیا۔ کہتے ہیں پیشاب کے چھینٹے میرے جسم پہ آئے۔ اپنے جسم کو پیشاب کے چھینٹوں سے تو گرد آلود خراب کر لیا اپنے کپڑوں کو، لیکن اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا۔ پھر وہ ڈھونڈ کے واپس چلے گئے، اور یہ پھر دوبارہ گئے، قیدی کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ لاد، اس کی مشکیں باندھ رکھا تھا قیدی کو رسیوں میں، دور لے کے آئے، وہاں اس کو رکھ کر اس کی رسیاں کھولی، پھر اس کو مدینے لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلائی کہ اس طرح ایک عورت تھی، پہلے اس کے ساتھ غلط تعلق تھا، اب تو اللہ نے آرام کر دیا، مجھے پتہ نہیں تھا پہلے، تو اب اس طرح وہ میرے پاس آئی، اس نے بلایا، میں نہیں گیا، تو آپ کو سارا واقعہ بتایا۔ پھر بعد میں کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے نکاح کر لوں، اس عورت سے جو فاحشہ عورت تھی، کہ میں اس سے نکاح کروں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، حرم ذالک علی المؤمنین، مومنوں پر یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں ان کا بھی پہلے تعلق تھا اس عورت کے ساتھ، لیکن یہ مسلمان ہو گئے، توبہ کر لی، اور اسلام ہی ایسا عمل ہے کہ جس سے سب کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو توبہ کر لے اور اگلی زندگی بہتر بنا لے، پھر اس کے لیے حکم اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مرد ہے یا عورت ہے، پہلے غلط سوسائٹی تھی، غلط تعلقات تھے، اب ان غلط کاموں کو بھی چھوڑ دیا اور پکی اور سچی توبہ کر لی ہے، تو پھر اس کا تعلق، اس کا معاملہ ایسے ہے جیسے پاک دامن ہے، جو سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ عورت مسلمان نہیں ہوئی تھی، اگر وہ بھی مسلمان ہو جاتی، کلمہ پڑھ لیتی، سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لیتی، تو پھر تو اجازت تھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کی۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ مسلمان نہیں تھی، تو اللہ نے آیت نازل کی کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اس طرح کی عورت سے نکاح کرے۔ اور آگے پچھلے رکوع میں بھی اس پر بات ہوئی تھی، پچھلے لیکچر میں، کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، کیونکہ زنا کی سزا ایک بہت بڑی سزا بیان کی گئی نا، تو ایسے کوئی الزام نہ لگا دے، 4 گواہ لائے، اگر 4 گواہ نہیں لائے گا اس کو حد قذف لگائی جائے گی۔ اب دیکھیں نا، زنا کے 100 کوڑے ہیں اور اس کے 80 کوڑے لگے گے، بالکل تھوڑا سا فرق ہے۔ 80 کوڑے تہمت لگانے کے، کیوں اتنی بڑی سزا رکھی گئی کہ ایسے ہی کوئی منہ نہ کھول دے، کسی کی عزت کو نہ اچھال دے۔ ہاں، کسی پر الزام لگایا ہے، وہ مان گیا تو پھر تو اسی کو سزا ملے گی، وہ نہیں مانا اور وہ اس بات پر بھی مصر ہے کہ اس نے میری عزت خراب کی ہے، ناجائز تہمت لگائی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ ایسے جھوٹ بولنے والے، ان کی آگے جو ہے گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ نکالا گیا ہے
کہ ان کی پھر آئندہ کسی اور معاملے میں گواہی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، گواہی نہیں قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ گواہی کی ضرورت پڑ جائے، توبہ کر لی اور بظاہر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اس طرح کے معاملات میں نہیں ہے، تو پھر ان کی گواہی بھی لی جائے گی۔ اب آگے ایک اور اہم ترین مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تو آ گیا کہ زنا کی سزا، شادی شدہ کرے تو اس کو 100 کوڑے لگانے ہیں، غیر شادی شدہ کرے تو رجم ہے، غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے ہیں، سال کی جلاوطنی ہے۔ اب کوئی دیکھ لے اس کو تو 4 گواہ لائے، تب اس پر حد نافذ کی جائے گی، اگر 4 گواہ نہیں ہے اس کے پاس تو خاموش ہو جائے۔ اب ایک سوال اٹھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اپنی ہی بیوی کو اس طرح کے معاملات میں دیکھتا ہے کہ وہ زنا کر رہی ہے، اب وہ بیوی نہیں مانتی، اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، اب کیا کرے؟ کسی اور کا معاملہ ہے تو پھر تو یہ خاموش ہو جائے گا نا، اس پر پردہ دے دے، خاموش ہو جائے، وہ جانے اس کا رب جانے۔ لیکن اپنی بیوی ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کو دیکھے کہ وہ برے معاملے میں بھی ملوث ہے اور مانتی بھی نہیں ہے، 4 گواہ بھی نہیں، تو خاموش کیسے ہو؟ شروع میں تو یہی حکم تھا، پہلے والا جو نازل ہوا، تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر ہم اپنی بیوی کو دیکھیں، آپ نے فرمایا 4 گواہ، کہنے لگے کہ 4 گواہ نہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا پھر تمہیں وہ بیوی نہیں مانے گی تو تمہیں حد قذف لگائی جائے گی، تمہیں کوڑے لگیں گے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کیا ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بیوی یہ کام کر رہی، ہم اس کو مہلت دیں وہ یہ کام کرتی رہے؟ اگر کوئی دیکھ لے اپنی بیوی کو کہ وہ زنا کر رہی ہے، اب وہ پہلے 4 بندوں کو بلائے، ان کو گواہ بنائے کہ دیکھو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن غیرت جاگی کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس طرح کے معاملے میں ہم تو کچھ اور ہی قدم اٹھائیں گے نا، ہم پہلے گواہ کیسے لائیں؟ اگر گواہ نہیں لاتے، بیوی نہیں مانتے، تو پھر کیا کریں؟ تو اللہ نے پھر خامند اور بیوی کا معاملہ اگر اس طرح کا ہو جائے تو پھر ان کے لیے یہ حکم نازل کیا ہے، یہ احکامات نازل کیے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہو ان کے لیے کوئی گواہ، ان کے لیے اس طرح کا کوئی گواہ نہ ہو، یعنی 4 گواہ نہیں ہیں ان کے پاس، تو اب وہ کیا کریں گے؟ فشہادت احدہم، تو گواہی ان میں سے ایک کی، یعنی اس شوہر کی گواہی کیا ہوگی؟ 4 شہادت ملا، 4 گواہ ہیں نا زنا کی تہمت پر، اب یہ 4 گواہیاں پوری کرنے کے لیے شہادات باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، 4 قسمیں اٹھائیں گے کہ اللہ گواہ ہے ہم نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور قسم بھی ایسے اٹھائیں گے کہ واضح لفظ میں کہیں گے کہ ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، مبہم لفظ میں نہیں، واضح لفظوں، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچے ہیں، انہوں نے جو الزام لگایا اس میں سچے ہیں، اور 5ویں دفعہ یہ کہیں گے ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر اگر وہ جھوٹ بولیں، اگر اپنی بیوی پر وہ جھوٹ بول رہے ہوں تو پھر اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹا دی جائے گی اس سے سزا، کس سے؟ عورت سے۔ اب مرد نے 4 قسمیں اٹھا لی، 5ویں دفعہ لعنت اللہ بھی کہہ دیا، اور اب عورت مان لے گی تو اس کو سزا دی جائے گی، سزا اس کی کیا ہوگی؟ رجم، کیونکہ شادی شدہ ہے، اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت نہیں مانتی، وہ کہتی ہے نہیں، قسمیں اٹھانے کے باوجود بھی شوہر جھوٹا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر وہ عورت قسمیں اٹھائے، اگر وہ قسمیں اٹھائے ان تشہد 4 شہادت باللہ، وہ بھی 4 قسمیں اٹھائے اللہ کے، انہ لمن الکاذبین، کہ اس کا خامد جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے، یہ سچی ہے، خامد اس کا جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر اس کا شوہر سچا ہے، ولولا فضل اللہ، اور اگر یہ قسمیں اٹھا لیتی ہے 4 قسمیں، اور 5ویں دفعہ یہ اللہ کا غضب والی بات وہ کر لیتی ہے عورت، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب خامد اور بیوی کو جدا کر دیا جائے گا، دنیا میں ان پر کوئی سزا نہیں لاگو کی جائے گی، نہ شوہر پر نہ عورت پر، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں نے قسمیں اٹھا لی۔ اب ظاہر ہے ایک تو ان میں جھوٹا ہے نا۔ اسی طرح کا ایک معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک عورت پر جو ہے اس کے شوہر نے، غالباً ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا، الزام لگایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا۔ اب انہوں نے قسمیں اٹھائیں، شوہر نے قسمیں اٹھا لی 4 قسمیں، اور 5ویں دفعہ کہہ دیا، اس کے مقابلے میں اب عورت کھڑی ہوئی، عورت نے 4 قسمیں اٹھا لی، 5ویں دفعہ جب کہنے لگی
لوگوں نے اس کو جا کر سمجھایا کہ دیکھ اگر تو جھوٹی ہے اور یہ قسمیں تو اٹھا رہی ہے تو دنیا کی سزا ہلکی ہے، اس سزا سے آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، ورنہ تو اس دنیا کی سزا سے قسم اٹھانے سے تو بچ جائے گی، لیکن آخرت کی سزا جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور ہمیشہ کی ہے، اور اس کی سزا تو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اب وہ عورت تھوڑی سی رکی تھوڑی سی، اور پھر کہنے لگی کہ میں اپنے خاندان کا ناک نہیں کٹوانا چاہتی، کل کو میرے خاندان کو آر دلائی جائے گی کہ فلاں خاندان کی عورت نے زنا کیا تھا، لہٰذا اس نے پانچویں قسم بھی اٹھا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کو جدا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھنا یہ حاملہ ہے، اس کا حمل اگر اس کا بچہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے اس کی بھی آپ نے حلیہ بیان کیا کہ وہ سفید رنگ کا ہے اور اس کے بال اس طرح ہیں، اس کا جسم ایسے ہے، موٹی پنڈلیاں ہیں، بھاری جسم ہے، سفید رنگ ہے، اگر اس طرح کا بچہ ہو تو پھر اپنے باپ کا ہے، حلالی ہے، اور اگر اس کا بیٹا ہو گھنگریالے بالوں والا، کالے رنگ والا، پتلی پنڈلیوں والا، تو جس سے زنا کی تہمت لگائی تھی، جس شوہر نے دیکھا تھا اس کے ساتھ زنا کر رہی ہے، تو پھر آپ نے فرمایا یہ بچہ اسی کا ہے۔ لوگوں نے دیکھا نشانیاں پوری، جب اس عورت نے بچہ جنم دیا تو بچہ اسی صورت پر تھا، اسی مرد کی شکل پر جس کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی گئی تھی، یعنی بظاہر تجربے کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ عورت جھوٹی تھی، اس نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں، بچہ اسی زانی مرد کی مشابہت پر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی جو فیصلہ سبقت لے چکا، آگے اللہ بھی فرماتے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں کہ جن سے غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لیں، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو آج میں اس عورت کو جو سزا دیتا پھر دنیا دیکھتی، کیونکہ اللہ کی کتاب اس نے قسمیں اٹھا لی، اب دنیا کی سزا اس سے ہٹ جائے گی۔ اس حدیث سے ایک تو یہ اس کو نا لیان کہتے ہیں، اس مسئلے کو لیان کہتے ہیں کہ لیان کیا جائے گا اگر شوہر بیوی پر تہمت لگاتا ہے، تو اس حدیث سے ایک تو لیان کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ زبردستی مار پیٹ کر کے جس طرح آج کل ہمارے تھانوں میں جرم منوایا جاتا ہے، یہ طریقہ کسی طور پر بھی شرعی نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جو شرعی طریقہ کار ہے گواہ لائے جائیں یا قسمیں اٹھوائی جائیں، مدعی جو ہے دعویٰ کرنے والا وہ گواہ لائے گا، مدعا علیہ کے ذمے قسم ہے، تو جو اصول اور قانون شریعت نے بیان کی ہیں ان کے مطابق جو ہے چھان بین کرنی چاہیے، ورنہ مار کے ڈرا کے یا ایسے ہی جو ہے ان کو مار کے جرم منوائے جاتے ہیں نا آج کل، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اور پھر چاہے بظاہر چیزیں جس طرح آج کل ڈی این اے کے ذریعے بھی معلوم کیا جاتا ہے نا ٹیسٹ، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلائی ہوئی نشانیاں آج کے ڈی این اے سے کوئی کم تھوڑی ہیں، آپ نے جو نشانیاں بتلائیں اس نشانیوں کے مطابق ہوا، یعنی ڈی این اے ہو گیا، ان کا ڈی این اے سے ثابت ہو گیا رپورٹ کے مطابق کہ انہوں نے زنا کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دی۔ آج بھی سزا ملے گی تو تب ملے گی جب اقرار کر لیں گے، اگر وہ اقرار نہیں کرتے قسمیں اٹھا لیتے ہیں تو جدا کر دیے، دنیا کی سزا نہیں ملے گی۔ ویسے آج کل تو ہے ہی نہیں اس طرح کی سزائیں، جو ہے وہ کہیں بھی نہیں دی جاتی، بلکہ آج کل تو بہت اوپن معاشرہ ہو چکا ہے اور زنا کی راہیں جو ہے وہ کھولی جا چکی ہیں۔ تو بہرحال جو ہم پڑھ رہے ہیں مسئلہ وہ یہی ہے، اور اس میں پھر یہ بھی ہے اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر وہ شوہر الزام لگاتا ہے تو اگر 3 صورتیں ہیں تو ان صورتوں میں بھی عورت کو سزا نہیں ملے گی۔ ایک کہ عورت جو ہے وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا مرد کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دونوں کا ذہنی توازن درست ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت نشے میں ہے، جس طرح آتا ہے نا رفع القلم عن ثلاث، 3 بندوں سے قلم ہٹا دی گئی، ان کو کوئی سزا نہیں ہے، ایک جو ہے وہ پاگل، دوسرا جو بندہ نیند میں ہے، نیند میں جو سویا ہے، اسی طرح نیند میں جو کام کرے اس پر کوئی حد لاگو نہیں کی جائے گی۔ ایک ہے نیند اور ایک ہے نشہ دے دیا گیا، عورت کو نشہ دے دیا گیا ہے، کسی نے عورت کو نشہ دے کر اس کے ساتھ پورا کام کیا ہے، اب اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس میں، تو ایسے میں بھی عورت کو سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کو پتہ نہیں، وہ تو مجبور ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا اس کے ساتھ جس طرح ریپ ہوتا ہے، اس کو تو زبردستی کی گئی اس کے ساتھ، اس کا کوئی اس میں مرضی اس کی شامل نہیں ہے،
یا پھر جو ہے وہ نابالغ ہے، بچہ ہے، بچے کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا زبردستی کرتا ہے یا اس کو ورغلاتا ہے اس پر بھی سزا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بچہ جو ہے اس میں پیچھے زنا والا بھی آ جائے گا اس میں، یہ بھی، یہ تینوں صورتیں، اگر کوئی مجنون ہے یا اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے یا اس کو نشہ دیا گیا ہے، ایسی صورت میں اگر یا بچہ ہے اس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہاں تک یہ مسئلے احکام جو ہے زنا کے متعلق کہ جس معاشرے میں زنا پھیل چکا ہو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا احکامات ہیں وہ یہاں پر ہم نے اس رکوع میں پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو پاک کر دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نکاح آسان کرنے والا بنا دیں ہمارے معاشرے کو، لوگوں کو سب مل کے جب کریں گے تو تب ہوگا نا، سارے تو مل کے جو ہے وہ زنا کی راہیں کھولنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے سکول بھی، ادارے بھی، اور پارکنگ ماحول، اور جو ہے شاپنگ مالز، دیکھیں نا مخلوط جہاں پہ نظام ہے، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، سفر کرو تو جو ہے ہوائی جہاز میں بھی ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں اور بن سنور کے آئی ہوئی ہیں، کسی گاڑی میں جاؤ تو وہاں بھی بن سنور کے لڑکیاں ہیں، ہاسپٹل میں، کسی جو ہے دفتر میں چلے جاؤ وہاں پہ عورت جو ہے کام کر سکتی ہے لیکن الگ، جب مخلوط نظام اور مخلوط ماحول میں آئیں گے تو پھر دروازے کھلیں گے۔ اور پھر ہماری شادیوں میں، خوشی غمی میں، شادیوں میں تو خود جو ہے وہ اس گھر کی بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور باقاعدہ بلوا کر باہر سے بندہ مووی بنا رہا ہوتا ہے اور ایک ایک اینگل سے ان کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ پھر ان کا دماغ کھولتا ہے جب وہ اس طرح کی ویڈیوز لے کے جاتے ہیں نا، پھر کئی شریف گھرانے ہیں جو باپردہ لوگ شادیوں کے موقع پر تو سب کچھ اوپن ہو جاتا ہے، پھر ایسے جب ویڈیوز بنا کے پھر وہ چلاتے ہیں نا شریفوں کا مجرا، پھر ان کے جو ہے جو دماغ کھلتا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ پہلے تو خود تم نے لا کر جو ہے گھر میں بلا کر ان کو جو ہے دیے پیسے دے کر، باقاعدہ پیسے دے کر تم نے ان کو اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی ویڈیوز بنوائیں اور وہ اکیلا ہے۔ اب دیکھیں باپردہ گھرانے بھی کر رہے ہوتے ہیں، باپردہ اور کوئی نہیں آ رہا، اور کیا رہے ہوتے ہیں جی بچیاں ہیں، شادی کا موقع ہے وہ خوشی منا رہی ہیں، بچیاں خوشی منا رہی ہیں اور وہ باہر سے بلایا ہوا کیمرہ مین وہ ان کے ساتھ اندر ہے، اور دلہا جس کی شادی ہو رہی ہے دلہا سے پہلے دلہن کو مختلف پوز کے ساتھ، مختلف اینگل کے ساتھ وہ کیمرہ مین، وہ فلم بنانے والا وہ دیکھ کے اور مختلف زاویوں کے ساتھ اس کی وہ پکچر وہ بنا رہا ہوتا ہے۔ دلہا جس کے لیے بنی ہے اس کے پاس تو بعد میں جائے گی نا، پہلے یہ دیکھ رہا ہے۔ اور کئی دیندار گھرانے ہیں اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے جب بارات آتی ہے شادی ہال کے باہر وہاں پہ بھی بچیوں کو کھڑایا ہوتا ہے بنا سوار کے ویلکم کرنے کے لیے، ان کے ہاتھوں میں پھول پکڑا دیے ہیں اور وہ ساری جو ہے وہ پوری بارات کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیں ہماری بچیاں، یہ ہیں ہماری عزتیں جن کو ہم نے نکال کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت دے، ہمیں حمیت دے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آج غیرت ختم ہو چکی ہے، اسی وجہ سے نا ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، پس رہے ہیں۔ اور یہ چیز آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، دو چیزیں ہیں، جب تک مسلمانوں کی تلوار باہر تھی نا اور عورت اندر تھی مسلمانوں کا غلبہ تھا اور مسلمان ہر میدان میں جو ہے وہ جیت جایا کرتے تھے، اور جب سے عورت کو باہر نکال دیا گیا اور تلوار کو نیام میں ڈال دیا گیا مسلمان پس رہے ہیں اور ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے یہ بے پردگی، فحاشی اور عریانی اور یہ جو بےہودہ فلمیں ہیں یہ اس مسلمانوں کو میدان جہاد سے ہٹانے کے لیے اور ان کے اندر جو قربانی دینے کا جذبہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو شروع کیا گیا تھا۔ آپ سرچ کریں، آپ جو ہے گوگل پہ جا کے سرچ کریں، یہ جو پورن فلمیں ہیں نا ان کی ہسٹری کیا ہے، کب سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کیوں شروع کیا گیا ہے ان کو شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی فوجیں، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں صلاح الدین ایوبی کی فوجیں جہاں بھی جاتی فتح ان کا مقدر بنتی، اور بڑی بڑی فوجوں کو انہوں نے شکست دے دیا۔ اور یہودی اور عیسائی صلیبی جنگیں جب ہو رہی تھی انہوں نے پلاننگ کی اور دیکھا وجہ کیا ہے،
ہمارے فوجی تعداد میں بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن ہار جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو وجہ جب معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ زنا کار ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو پھر ان کے دل، جس کے دل میں شہوت ہو، شہوت سے بھرے ہوئے دماغ ہوں، وہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور مسلمانوں کی فوج کا انہوں نے خفیہ طور پر معائنہ کیا کہ وہ راتوں کو تہجد پڑھنے والے، پھر انہوں نے لڑکیاں بھیجی، خوبصورت لڑکیاں مسلمانوں میں، مسلمان دیکھتے نہیں ان کو، پھر انہوں نے کہا کہ ان کا ذہن بنایا جائے، آپ وہ ہسٹری پڑھیں، انہوں نے کہا کہ ان کا ذہن بنایا جائے، یہ دیکھتے ہی نہیں، یہ نظر ہی نہیں اٹھاتے، ان کو تو اسلام نے کہا ہے نظریں نیچے جھکاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کا پہلے ذہن بنایا جائے، ذہن میں نقشہ دیا جائے خوبصورت عورتوں کا، بڑے بڑے جو ہے وہ ماحول کا اور ذہنیت اور آرٹ کے نام پر انہوں نے تصویریں بنا کر، جس میں جو ہے رومانس والے وہ تصویریں تھیں، خواتین کی جو ہے ان کی جسمانی کشش کو نمایاں کر کے، ان کے اعضاء کو نمایاں کر کے تصویریں وہ بانٹی گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کی برہنہ تصویریں، پھر وہ جو ہے ایک ریل کی صورت میں، وہ ویڈیو کی صورت میں آنے لگی، اور اب جو ہے پتہ نہیں پوری جو ہے وہ بڑی انڈسٹری بن چکی ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ گند میں اور بربادی میں جو ہے مبتلا کر رہے ہیں۔ جس سے آج اب دیکھیں نا، زیادہ تر آتا کیا ہے، نیٹ پر یہ بھی آ چکا ہوتا ہے کہ کس ملک میں، کس ایریے میں زیادہ یہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جا رہی ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے سر فہرست ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس لت میں پڑے ہوئے ہوں وہ کیا کریں گے؟ وہ دین کا کیا پڑھیں گے؟ وہ اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کا خیال کیا رکھیں گے؟ اور پھر معاشرے میں جب اب دیکھیں نا، ہزاروں ویب سائٹیں جن پر برہنہ ویڈیوز، گندی فلمیں موجود ہیں، اور کئی ویب سائٹیں ایسی ہیں جو آپ کو مواد فراہم کرتی ہیں کہ آپ کو کہاں سے، اگر زنا کرنا ہے تو کہاں سے ملے گا، زنا کرنے والی لڑکیوں کے نمبر آپ کو کہاں سے ملیں گے۔ جب یہ کچھ ہوگا تو پھر بربادی تو ہوگی نا۔ آج کی خبر ہے، آج کی خبر، جس شہر میں رہتا ہوں، ہمارے شہر میں قریب ہے ہمارے 10 سال کی بچی سے ریپ کیا گیا ہے، آج کی خبر ہے یہ۔ پھر وہاں تو ریپ ہوں گے نا، اس طرح کے روز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ چھوٹا شہر ہے ہمارا، کوئی اس کو اٹھانے والا، میڈیا پہ اٹھانے والا نہیں ہوگا تو یہ واقعہ وہ وائرل نہیں ہوگا۔ کوئی ایک آدھ وائرل ہوتا ہے تو زینب کا کیس وہ چلتا رہتا ہے، لوگوں کو پتہ، ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ شاید ایک آدھ ہوا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں، روزانہ اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ذہن خراب ہو چکے ہیں بے پردگی کی وجہ سے، فحاشی اور یانی کی وجہ سے۔ اب جس نے کی ہے نا 10 سال کی بچی، اس میں یہ انٹریکشن نہیں ہے، یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹی بچیوں، اب ان پر تو پردہ بھی فرض نہیں ہے، 10 سال کی بچی کو پردہ تو نہیں کرنا نا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کو اور خواتین کو جو ہے پردے میں رہنا چاہیے، تو آگے سے اعتراض کرنے والے جو اسلام کے قوانین پر اعتراض کرتے ہیں نا، ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ زنا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں تو کوئی انٹریکشن ہی نہیں، اس پر تو پردہ ہی واجب نہیں، نہ اس کے جسم میں ایسی کوئی خد و خال ہے کہ جسے دیکھ کر شہوت ابھرے، نہ ہی انہوں نے شہوانی لباس پہنا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جب بڑی عورتوں کو کوئی دیکھتا ہے وہ بے پردہ ہیں، یا ان کو دیکھ کر ان کی شہوت ابھر رہی ہے، یا پھر موبائل اور نیٹ پر انہوں نے گندی فلمیں دیکھی ہیں، ویب سائٹیں تو کھلی ہے نا، اور موبائل ہر ایک کے پاس ہے۔ اب ایک بندے نے وہاں سے دیکھ لیا، فلمیں دیکھ لیں، تصویریں دیکھ لیں، یا گندی عورتوں کے ساتھ رابطے تھے اس پر موبائل میں، یا ویسے بازار میں گھومتی اس نے آوارہ عورتوں کو دیکھا جنہوں نے جو ہے جس سے اس کی شہوت ابھری، شہوت بھڑکی۔ اب وہ بندہ اس کی اپروچ میں نہیں ہے کہ کسی بڑی عورت کے ساتھ جا کر اپنی شہوت کو پورا کر سکے۔ اب وہ وہاں جائے گا نا جہاں پر اس کا بس چلتا ہے۔ جس طرح کوئی شکاری ہوتا ہے، شکار کرنے والا، چیتا، درندہ، وہ اسی جانور کو شکار کرے گا نا جس تک اس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی جب میڈیا پر جو ہے نیٹ کی گندگیاں دیکھ کر، فحاشی اور یعنی دیکھ کر، اور خواتین کو بے پردہ اور برہنہ دیکھ کر، چاہے موبائل کی سکرین پر یا ویسے، ان تک جب یہ نہیں پہنچ سکتے، یہ بھیڑیے، یہ خونخوار درندے، یہ جنسی بھیڑیے جب ان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی رسائی ہوتی ہے چھوٹی بچیوں تک، کیونکہ ان کو بہکایا جا سکتا ہے ٹافی دے کر، پیسے دے کر، باتوں میں، ان کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، باتوں میں لگا کر ان کو یہ پھسلایا جا سکتا ہے۔ بڑی عورت تو سمجھدار ہوتی ہے، وہ جب آئے گی تو اپنی مرضی سے آئے گی،
چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں ان کا سبب یہی ہوتا ہے کہ بےہودہ ویب سائٹیں، گندی فلمیں، فحش مواد اور خواتین کا بے پردہ گھومنا۔ جب گندی ذہنیت ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی جو ہے بس میں نہیں ہوتا، وہ جا نہیں سکتے، وہ کسی بڑا شکار وہ کر ہی نہیں سکتے، تو جو ان کے بس میں ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے محرکات بھی پیچھے وہی ہیں۔ اگر جو ہے نیٹ پر گندا مواد اور فحش چیزوں کو ہٹا دیا جائے اور عورت پردے میں رہے تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو پکڑے جاتے ہیں، مجرم پکڑا گیا، اب بیچارہ بچی کا والد جس کی ویڈیو خبر چلی نا، وہ رو رہا ہے اور اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تو نے اگر ہمارے خلاف کچھ کیا تو تجھے بھی جان سے مار دیں گے۔ اب اگر معاشرے میں یہ اسلامی قوانین ہو کہ ریپ کرنے والا بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے جس کے ساتھ بدکاری کی گئی ہے، اب اس کرنے والے کو نشان عبرت بنایا جائے، ایسے بندے کی سزا تو قتل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور پھر سب کے سامنے ہو، سب کے سامنے جب ایک کو کیا جائے گا، غالباً کسی ملک کی، آسٹریلیا کی ویڈیو تھی کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھی کہ ایک بندے نے بچی کے ساتھ ریپ کیا تو اس کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا اور کتے نے اس کی شرمگاہ کو کھا گیا، اور ویڈیو بنا کے سب کے سامنے اس کا یہ حشر کیا گیا کہ جس کی شہوت نہیں رکتی نا، نہیں کنٹرول میں ہے، تو اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ جب دوسرے لوگ دیکھیں گے تو نشان عبرت بنے گا نا، سب کے سامنے جب ایک کو پھڑکا دیا جائے تو دوسرے اس قسم کے قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اس صورت میں احکام چاہے اسلام کے اتنے بظاہر جو ہے وہ بڑے ہیں، سخت ہیں، لیکن وہ سختی بھی مظلوم کی آہ کو دیکھ کر، اب دیکھیں نا، جس باپ کے بچی کے ساتھ بدکاری کی گئی ہو، جس کی بہن کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ کیا گیا ہو، اس سے جذبات جا کے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ تو اسلام ان کے جذبات کو سامنے رکھ کر اور آئندہ جو ہے فوائد اور دور رس نتائج کو سامنے رکھ کر احکامات اسلام نے لاگو کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق دیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دیں کہ وہ اس ہمارے ملک میں جو کلمے کے نام پر لیا گیا تھا اس میں اسلامی قوانین کو نافذ کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔